ادب و احترام سے آپ حضرات سے دعا سلام قبول فرمائیں۔ میں ہمارے سینئر نائب صدر سادات سماجی تحریک کے کچھ دنوں سے بیمار تھے، مہینوں سے، اب الحمدللہ حرکت میں آ گئے اور حرکت میں برکت ہے۔ الحمدللہ حرکت کی تو آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو گئی، میں ان کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ابراہیم شاہ صاحب ہیں یہاں کے، اور صدر صاحب ہمارے کام شاہ صاحب ہیں، باقی میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان ہمارے شابیر صاحب جو ہمارے ضلع عبدآباد کے صدر ہیں، ماشاءاللہ بڑے مخلص انسان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اسی طرح عابد شاہ صاحب، چونکہ یہ تو سیاسی طور پہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے، کیونکہ کے پی کے سینئر نائب صدر ہیں ماشاءاللہ، اور یہ وقت دیتے ہیں بڑے شوق سے۔ اللہ ان کا یہ ذوق اور شوق قبول فرمائے۔ اور طفیل شاہ صاحب جو ہمارے پشاور سے آئے ہوئے ہیں، یہ سب ایک خون ہے۔ اور ہمارے یہاں باقی علماء کرام ہیں، ہمارے سعودی عرب کے ہیں دوست احباب، جنہوں نے وہاں بھی محنت کی ہے، اور ابتدا بھی ہی اوورسیز ہی نے ان کی ہے۔ شروع میں ہمارے آباء و اجداد نے بھی اس وقت، لیکن اس وقت لوگوں میں اتنی گستاخیاں نہیں تھیں، نہ اتنے گستاخ لوگ تھے۔ اب آ گئے ہیں، اب یہ کس کی سازش ہے، لیکن یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع ہی سے یہ معاملہ چلا ہے۔ تو اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا، بعد میں پھر ہمارے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، اسی طرح پھر ان کے بیٹے امام جعفر، پھر اسی طرح ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، اور اسی طرح پھر ان کے امام تقی، امام نقی، اور اس کے بعد حسن عسکری، کچھ شجروں میں یہ بھی ہے، اور اس کے بعد امام علی رضا۔ یہ ہمارے جو پیر بابا کا سلسلہ ہے اس میں یہ سب آ رہے ہیں، اس میں یہ سارے آ رہے ہیں۔ باقی کچھ امام کاظم سے الگ ہو گئے، کچھ نقی جو ہے وہ نقی سے، امام نقی سلام اللہ علیہ سے الگ ہو گئے اور الگ، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے پیر بابا کا جو شجرہ ہے اس میں یہ سارے بزرگ جتنے ہمارے ائمہ کرام ہیں، اور جن کے کردار، گفتار، قول، فعل، اللہ سے محبت، اللہ سے قربت، ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بھی آج آپ کے تاریخ میں موجود ہے۔ تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو سورج پہ انگلی رکھے اس کو ہم پاگل کہیں گے، نادان کہیں گے، ناسمجھ کہیں گے، اور وہ آج پیدا ہو گئے۔ اب جیسے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی زندگی میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پھر تھوڑا سا تاریخ پہ چلا جاؤں گا، 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ابو جہل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم جب دنیا سے رحلت کر گئے، 7 سال 6 سال مختلف اقوال ہیں، تو مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کیا کہ آپ دم بریدہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی نسل نہیں ہے، اور بس کہ رہنے دو، یہ جو کچھ کرتا ہے کرنے دو۔ اس پر یہ آیات اتری، اور یہ تمام تفاسیر میں ہے، کوئی ایک تفسیر کا معاملہ نہیں ہے، جتنے مفسرین ہیں سب نے لکھا ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی نسل ختم ہوگی، ان کی نسل ختم ہوگی، ہو گئی۔ آپ کسی کو ابو جہل کا بیٹا کہیں نا، گالی سے بھی بدتر ہے، ہاں جی، کسی غیر مسلم کو کہیں، اللہ نے یعنی نام میں اتنی نفرت ڈال دی۔ ابو لہب آپ اس کو کہیں، یعنی زندگی میں آج تک، یہ قرآن کا لفظ ہے لہب، ابو لہب کسی کو کہیں نا، آپ کہیں قرآن ہے، فرعون ہے، یہ جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا اللہ نے ان کو ذلیل کیا، وہ ختم ہو گئے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی نسل چلے گی، لیکن شان یہ ہوگا جیسے امام کاظم کو جب بلایا گیا ہارون رشید نے، اس سے کہا
کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، نسل تو باپ سے چلتی ہے اور آپ جو ہے نا حضرت فاطمہ کے وہ دعوے دار ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہاں؟ وہ لمبی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہے. کہا اس کا باپ ہے؟ کہا نہیں. تو پھر فرمایا اب کیا کہتے ہیں آپ، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے. تو اصل چیز یہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل، اور اس لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دونوں سے یہ حدیث منقول ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین حدیثیں ہیں جو راوی ہیں، اور تینوں طریقے پہ. میں ایک صرف سناتا ہوں کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک میں کہ مجھے فرمایا کہ کسی کو اجازت نہیں دینا، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے. تو حضرت حسن جب ظاہر ہے ہمیں اللہ نے پوتے دی، آپ حضرات کو بھی دکھائے کہ پوتا اور نواسا کتنا میٹھا ہوتا ہے. تو فرمانے لگی، جب اس نے دستک دی تو میں سمجھ گیا کہ یہ حسن ہے. کچھ دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے. کچھ دیر بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا، اور اتنے میں پھر آپ نے چادر ڈال دی، اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ گلدستہ اہل بیت جو مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی زندگی میں عمل و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں سب. یہ اس لیے میں ساتھ لائی ہوں، آپ حضرات خرید لیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر میں شامل کیجئے. آپ نے فرمایا آپ بھی برکتوں میں ہو، آپ بھی اہل بیت میں ہو، لیکن یہ میری جس سے میری نسل چلے گی. اور یہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی جب آپ کی باقی بیٹیاں نہیں تھی، دنیا سے چلی گئی تھی، رحلت کر گئی تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے. اور جب آپ کفار یہودیوں کے مقابلے میں میدان میں گئے تو وہاں فَقُلْ تَعَالَوْا نَحْنُ أَبْنَاءُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو بلائیں، یہ بھی بلائیں، تو وہاں یہی تھے اور نہیں تھا. وہاں بھی حضرت حسنین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ تھے. تو یہ قرآن سے انکار نہیں ہے، بلکہ یہ جو شخص اہل بیت سے منکر ہے وہ امام مہدی سے بھی منکر ہے. اس لیے امام مہدی پر کتاب حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاہنظئی صاحب نے لکھی ہے. اب اس سے یہ منکر نہیں ہو سکتے. اور امام مہدی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے باپ کا نام، والدہ کا نام اور نسل بھی بتایا کہ فاطمی نسل سے ہوگا. تو یہ لوگ اصل میں نزول عیسیٰ سے بھی منکر ہیں، قیامت سے بھی منکر ہیں، اور مہدی سلام اللہ علیہ سے بھی منکر ہے. اس لیے کہ اس نے جہاد کرنا ہے. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غزوہ ہند میں ہم شامل ہوں گے تو غزوہ ہند والے جو ہوں گے وہ امام مہدی کا لشکر ہوگا. تو ایک طرف سے آپ منکر ہو اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہو کہ ہم شامل ہوں گے. تو یہ اصل میں گستاخ ہیں، اور یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور یہ ابو جہل کا نظریہ ہے، یزید کا نظریہ ہے کہ بھئی اہل بیت، جیسے آج وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ایک بدبخت مولوی ہے، اور میں اس تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا، مقابلہ ہم کریں گے اس کا، اور توحید کی بات کرتے ہیں. وہ اس نے کہا کہ جب اندرا گاندھی آئی تھی، سعودی عرب گئی تھی، تو وہاں بھی اس کو کہا گیا ہے کہ سیدہ ہند اندرا گاندھی. اندازہ لگائیں، اور بدبخت آدمی تو یہ کہے نا سیدہ شباب اہل الجنہ. ہاں جی، پھر حضرت فاطمہ کو کہے نا کہ وہ عورتوں کی سردار ہے جنت کی. سید کی ابتدا ہوئی بھی حسنین سے اور حضرت فاطمہ سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا سید ہوں. اب حدیث کا وہ ٹائم نہیں ہے، پھر کسی ٹائم میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تو اس کو شرم نہیں ہے اس مولوی کو، وہ ممبر پر مسجد کے وارث ہم ہیں، قرآن کے وارث ہم ہیں، کلمے کے وارث ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے نانے پہ نازل ہوا.
یار تم تو زکوٰۃ صدقات خیرات کہتے ہو، ہم تو نہیں کہتے ہیں۔ ادارے تم نے بڑے بڑے بنائے اور بڑے بڑے پگڑیاں تم لوگوں نے رکھی ہیں، اور صدقات خیرات تو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی دیتا ہے؟ میرے 21 سال ہو گئے ابراہباد میں، مجھے تو آج تک کسی نے زکوٰۃ نہیں دی۔ میں نے ادارہ بھی اسی وجہ سے نہیں بنایا کہ لوگ کہیں گے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا تھا۔ تو زکوٰۃ صدقات بھی ہماری وجہ سے تمہیں مل رہی ہے، عزت بھی ہماری وجہ سے مل رہی ہے، اور پھر اپنے اس کو اندرا گاندھی کو لا کے تم برابر کرتے ہو، تمہیں شرم حیا نہیں ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملا، اور آج اس نے امام کاظم موسیٰ کاظم